بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ وقالو اور وہ کافر کہتے ہیں لولا کیوں نہیں نزل اتارا گیا ھذا القرآن یہ قرآن، کیوں یہ قرآن نہیں اتارا گیا علی رجل کسی ایسے بندے پر من القریتین ان دونوں بستیوں میں سے عظیم جو بہت بڑا ہو، مال و دولت اور پیسے والا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سکا کافرا من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا بھی ملعون ہے، لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تو مسافر ہے یا راستے سے گزرنے والا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو بطحا کی وادی کو میں آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، جتنا دل چاہے سونا پکڑیں اور خرچ کریں، اتنے امیر ہو جائیں کہ پوری وادی سونے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، اسی طرح ایک دن بھوکا رہوں گا، اللہ صبر کروں گا، ایک دن کھانا ملے گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد کے گھر والوں کا رزق یا اللہ اتنا سا کرنا کہ صرف گزر اوقات ہو سکے۔ قابل احترام دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھ کے، آپ کا فقر و فاقہ دیکھ کے
آپ کی غربت دیکھ کے کافر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ کو ان دونوں بستیوں میں سے کوئی امیر بندہ نہیں ملا تھا کہ جس پر اللہ اس قرآن کو نازل کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اس بات کا جواب ان الفاظ میں دیا. اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا رب کی رحمتیں تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. نحنو قسمنا، اللہ کہتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو، جو نبی پاک کی سیرت پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 15-20 سال کی نبوت کی زندگی بڑی فقر و فاقہ میں گزری، بہت ہی غربت میں گزری. لیکن 15-20 سال کے بعد ہوا کیا؟ جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے جس میں کھلا ہی مال غنیمت آیا. غزوہ خیبر ہوا، غزوہ حنین ہوا، بڑی مشہور جنگیں جن میں پیسہ ہی پیسہ، سونا آیا، اونٹ آئے، بکریاں آئیں، رسول اللہ کے پاس بڑا ہی پیسہ آیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی طرز زندگی نہیں بدلا. صحابہ اکرام کے گھروں کے حالات بدل گئے، لیکن رسول اللہ کا وہی طرز زندگی، پرانا زندگی گزارنے کا طریقہ. بلکہ جو بھی آیا، جو آپ کے حصے میں آیا، حضور نے وہ سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. اللہ اکبر. 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر کریح المرسلہ. اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. نبی پاک نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو میں یہ خواہش کروں گا کہ 3 راتیں بھی نہ گزرے اور میں سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 90,000 درہم آیا. 90,000 درہم، وہ گل عام جی نہیں، یہ روپیے 90,000 نہیں، درہم حضور کے پاس آیا. اللہ کے رسول صبح بیٹھے، عصر تک تقسیم کرتے رہے، بانٹتے رہے. عصر تک اللہ کے رسول 90,000 کا 90,000 اللہ کی راہ میں بانٹ کے اپنی چادر اٹھا کے جھاڑ کے کندھے پہ رکھ لی اور فرمایا او لوگوں گواہ رہنا، جو مجھے رب نے دیا تھا میں نے اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور کے حصے میں 10,000 بکری آئی. 10,000 غزوے سے، جنگ سے، دانش بھائی، غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 10,000 بکری آئی. 10,000. ایک بندہ کہتا ہے محمد بڑے امیر ہو گئے ہو. گاؤں کا رہنے والا تھا نا، پنڈ کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا کہتا ہے واہ واہ، وادی پوری آپ کی بکریوں سے بھری ہوئی ہے. نبی پاک نے فرمایا جا 10,000 کی 10,000 تیری ہو گئی. کہتا ہے واقعی، ہاں واقعی. یہ 10,000 بکریاں لے کے اپنے گاؤں گیا اور جا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے قبیلے والوں، محمد کا کلمہ پڑھ لو. وہ تو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ غربت کا خدشہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ما کانا رسول اللہ یدخر شیئا. اللہ کے رسول کبھی بھی کمیٹی نہیں ڈالتے تھے. اللہ کے رسول کبھی بھی ہون نہیں بولنا کیونکہ سب نے کمیٹیاں پائیاں. اللہ کے رسول کبھی کمیٹی نہیں ڈالتے تھے. اور پھر
اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ربیع ابن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو تحفہ پیش کیا اور تحفے میں نے کھجوریں دی، میں نے تحفے میں سبزی آپ کو پیش کی. جب میں نے کھجوروں اور سبزی کا تحفہ رسول پاک کو پیش کیا، اللہ کے رسول گھر گئے، دونوں ہتھیلیوں سے ایسے بھر کے مجھے سونا دے دیا، تحفہ سونا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا اللہ کی راہ میں حضور سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ سودا کیا کرتے تھے، اور سب کچھ جو آتا وہ اللہ کی راہ میں قربان. اور اپنی حالت ذرا اپنی حضور کی حالت بھی، آج میرا موضوع یہ ہے کہ حضور کی اپنی حالت کیا تھی اور ان کے کلمہ پڑھنے والوں کی حالت کیا ہے. اللہ اکبر. ان کی غلامی کا دم بھرنے والوں کی حالت کیا ہے. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضور کا جو بستر تھا، یہ جتنے بھی میں بیان کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ متعلقین ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں ایک رات رسول پاک کے نیچے جو چادر بچھائی جاتی تھی، ایک رات وہ چادر میں نے دوہری کر دی، ڈبل کر کے چادر حضور کے نیچے بچھا دی. آپ سرکار آرام فرما ہوئے. صبح فجر کی اذان ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی. آپ نے اٹھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. غم کے وقت، پریشانی کے وقت حضور پڑھا کرتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا حفصہ تو نے میرے بستر پر چادر کو ڈبل کر دیا، مجھے اتنی آرام کی نیند آئی کہ آج میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے. تو نے یہ ڈبل چادر کیوں کی ہے؟ آئندہ کبھی بھی ڈبل چادر نہ بچھانا. یہ حضور ہیں اور ہم نرم اور گرم مولٹی فوم کے گدوں پر سوئیں گے تو فجر کی نماز کہاں سے پڑھیں گے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے. 5 سٹار کا موٹا اتنا 10 انچ کا فوم پڑا ہو، اس پر بندہ پر سویا ہو اور فجر کی نماز پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم جس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک کا ایک پیالہ تھا، ایک پیالہ، اور وہ پیالہ لکڑی کا تھا اور اس کے اوپر پترے لوہے کے لگے ہوئے تھے. اسی پیالے میں حضور کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور اسی پیالے سے اللہ کے رسول پانی پیا کرتے تھے. اللہ 10 سال تک وہی پیالہ رہا. یہاں ہر مہینے شیشے کے نئے گلاس، شیشے کے نئے برتن، ڈنر سیٹ. اللہ یہ امت رسول ہے، یہ ان کا کلمہ پڑھنے والی ہے جس نے 10 سال ایک ہی پیالہ لکڑی کا اور اس پر پترے لگے ہوئے. اللہ اکبر. ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیرا کان اکثر الطعام رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی اور جو کا آٹا بھی وہ جو چھانا ہوا نہیں ہوتا تھا، جو چھان کے نہیں بلکہ موٹا آٹا، اس کی اللہ کے رسول، اس کی روٹی جو کی اللہ کے رسول تناول فرمایا کرتے تھے. اب صحیح بخاری کی حدیث سنیے. صحیح بخاری شریف میں بیان روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قط وما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا مرککا حتی ما
ماتا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کو اپنا آقا اور رہنما ماننے والوں، ذرا اپنے عمل کی طرف دیکھنا اور اپنے آقا کی طرف دیکھنا۔ بخاری میں الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے کبھی بھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی روٹی کا پراٹھا نہیں کھایا۔ حتیٰ ماتا، حتیٰ ماتا کا ترجمہ کرو گے؟ حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، ساری زندگی کبھی پراٹھا نہیں کھایا اللہ کے رسول نے۔ آج روز پراٹھے کھاتے ہیں، پھر بھی خدا کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت کیا تھی؟ جنگ خندق والے دن، جنگ خندق والے دن جب خندق کھودی جا رہی تھی، رسول پاک صحابہ کے ساتھ لگ کے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے آ کے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے حضور کو دکھایا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے جب کپڑا پیٹ سے ہٹایا تو حضور کے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے محترم، بھوک کا یہ عالم تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر گئے اور جا کے کہتے میری بہنا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ، گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک خشک روٹی کا ٹکڑا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے فرمایا بہنا وہی لے آ، خشک روٹی کا ٹکڑا۔ ام ہانی فرماتی ہیں رسول پاک نے پانی میں بھگو بھگو کے سارا کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ٹاپ 10 میں ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ان کے پاس گندم کی روٹی تازی لائی گئی، بکرے کا گوشت بھونا ہوا لایا گیا۔ جب ابھی کھانے لگے تھے عبد الرحمن ابن عوف، تو عبد الرحمن ابن عوف رونا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ساری زندگی کبھی خود بھی اور آپ کے گھر والوں نے بھی جو کی روٹی کے ساتھ بھی پیٹ بھر کے ساری زندگی روٹی نہیں کھائی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا ہی میں کہیں نہ دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں انا کنا لننظر الحلال ثم الحلال۔ بخاری شریف میں روایت ہے، امی عائشہ بیان فرماتی ہیں 1 مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، ثم الحلال، پھر 3 مہینے گزر جاتے، ما اوقدا فی ابیات نار قطو۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 3 ماہ تک کبھی آگ نہیں جلا کرتی تھی، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے نے پوچھا کیوں نہیں جلتا تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں چولہا تو تب جلتا جب پکانے کے لیے کچھ ہوتا، ہمارے گھروں میں 3 ماہ تک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عروہ کہتے ہیں امی جی پھر رسول پاک اور آپ لوگ کیسے گزارا کرتے تھے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں الاسود
دانے، دو کالی چیزیں جن کے ساتھ ہم گزر اوقات کرتے تھے، فرمایا التمر والماء، ایک کھجور ہوتی تھی، ایک پانی ہوتا تھا، اسی کے ساتھ ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی ہے فقر و فاقہ والی، یہ رسول اللہ کی زندگی ہے غربت والی، اور آج اس کا کلمہ پڑھنے والے دن رات پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، تین تین ٹائم کھانے بھی کھاتے ہیں، مرغے چرغے بھی کھاتے ہیں، اللہ اکبر، کڑھائیاں بھی کھاتے ہیں، پھر بھی خدا کی ناشکریاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں رائی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں، مارے گئے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں سادگی اپنانے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں فقر و فاقہ میں گزر اوقات کرنے کا درس دیا۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ 4 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، امی عائشہ فرماتی ہے میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا، نماز کا تو ٹائم نہیں ہے، مسجد میں کیا کرنے گئے ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رسول پاک نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ محمد اور آل محمد بھوکے ہیں، مالکہ کھانے کا انتظام فرما دے۔ سجدے میں سر رکھ کے نبی پاک نے کھانا مانگا کس سے؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے ذرا لیں گے۔ نبی پاک نے سر سجدے میں رکھ کے کھانا مانگا اللہ سے۔ ادھر سے دروازہ ناک ہوا، حضرت عثمان آ گئے، کہا یا رسول میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ تو مسجد میں گئے ہیں۔ بھائی ابھی مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، کیا کرنے گئے ہیں؟ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بتا دیا کہ اس طرح آپ تشریف لائے تھے اور بھوک کی وجہ سے مجھے کہا تھا، میں نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے مسجد میں چلے گئے ہیں، اللہ سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان اپنے گھر گئے، جلدی سے ایک کھجوروں کا تھیلا پکڑا، ایک آٹے کا تھیلا پکڑا، ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، یہ لا کے جلدی سے امی عائشہ کو پیش کیا۔ حضرت امی عائشہ نے آگ جلائی، گوشت کو اوپر رکھ دیا، آٹا گوندنا شروع ہو گئی۔ ادھر سے رسول پاک تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا عائشہ تو ابھی کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھجوریں، یہ آٹا، یہ گوشت کہاں سے آ گیا ہے؟ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابھی عثمان آئے تھے وہ دے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول دوبارہ مسجد میں چلے گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا، پردہ ہٹا کے دیکھا، رسول پاک سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے اللہم انی رضیت عن عثمان فرزان ہو، یا اللہ میں عثمان پر فرشوں پہ راضی ہوں، تو عرشوں پہ راضی ہو جا۔ یہ عالم ہے بھوک کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے بھائیو ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے انی احبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ کے زبانی محبت کے دعوے اور نعرے لگانے والوں، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، یا رسول اللہ آپ کی حرمت پہ جان بھی قربان ہے، لیکن رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کا فقر و فاقہ، رسول اللہ کی تعلیمات، اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے آ کے کہتا ہے انی احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 بار کہا، تیسری بار پھر کہتا ہے یا رسول اللہ انی احبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے میری طرف دیکھنا، آپ نے ایسے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، کیا فرمایا؟ ان کنت تحبنی، ان کنت تحبنی فاعد للفقر، اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو نا
تو پھر غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر کس کے لیے تیار ہو جاؤ؟ غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر میرے محبوب بننا ہے اور مجھ سے محبت کرنی ہے تو تیرے گھر میں کس نے ڈیرے ڈالنے ہیں؟ بولو بولو. غربت نے ڈیرے ڈالنے، فقر و فاقہ. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کا کیا عالم تھا. اللہ اکبر. یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا، اصحاب صفہ، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی اصحاب صفہ ایسے تھے کہ جن کے پاس صرف ایک چادر تھی، صرف ایک چادر، اور کئی ایسے تھے کہ جن کے پاس ایک صرف ٹاٹ ہوتا تھا، ٹاٹ، جس سے اپنے سطر کو چھپاتے تھے. اور حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی اصحاب صفہ نماز پڑھتے پڑھتے بھوک کی وجہ سے غش کھا کے گر جایا کرتے تھے. ایک دفعہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ غشی کھا کے گرے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق قریب سے گزرے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے قائد کا ترجمہ تو بتا دو. حضرت ابو بکر ترجمہ بتا کے آگے چل پڑے. حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی ترجمہ بتایا، آگے چل پڑے. رسول پاک آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مسجد میں لے آئے، صحن سے حال میں لے آئے، لا کے بٹھایا اور پھر خود تشریف فرما ہوئے. فرمایا ابو ہریرہ تھوڑی ہمت کر، میرے گھروں میں جا، جو کہ حضور کے حجروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے تھے. ایک دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار نے بھیجا کچھ کھانے کو ہے. عائشہ کے گھر سے بھی جواب، حفصہ کے گھر سے بھی جواب، زینب کے گھر سے بھی جواب، ام حبیبہ کے گھر سے بھی جواب، صفیہ کے گھر سے بھی جواب. نبی پاک کے 9 گھر ہیں، ہر گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، صرف ایک گھر سے دودھ کا ایک پیالہ ملا، ایک پیالہ ملا. ابو ہریرہ وہ پیالہ لے کے سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. ابو ہریرہ کہتے میں نے پیالہ لا کے رسول پاک کے ہاتھ میں پکڑایا اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ ابو ہریرہ پی لے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ابو ہریرہ یہ باہر جتنے بھی اصحاب صفہ والے بیٹھے ہیں سب کو اندر بلا لے. ابو ہریرہ کہتے حضور کا حکم تھا، میں باہر نکلا، میں نے 70 لوگوں کو اندر بلا لیا، لیکن دل میں سوچا کہ آیتوں کے ترجمے تو میں پوچھ رہا تھا، اب دودھ کی باری آئی ہے تو سب کو بلا لیا ہے، اب ایک ہی پیالہ ہے، اس سے میرا کیا بنے گا اور ان کا کیا بنے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آ، یہ پیالہ پکڑ اور دائیں طرف سے شروع کر دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 کے 70 لوگوں نے وہ پیالہ پیا اور آخر میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. فرماتے ہیں میں نے پیا، نیچے رکھ دیا. حضور نے فرمایا پھر پیو، میں نے پھر پیا، 4 مرتبہ پیا. پھر نبی پاک نے فرمایا اور پیو. یا رسول اللہ اب مجھ میں سکت نہیں ہے، جو باقی رہ گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ رسول پاک نے پیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے 70 لوگوں نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، رسول پاک نے بھی پیا، لیکن پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی کم نہیں ہوا.
اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھروں میں یہ حالت تھی کہ کسی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ غزوات ہوئے، مال غنیمت آیا، پیسہ کھلا آیا، غلام لونڈیاں آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہی حال، وہی بھوکے، وہی 4 دن کے فاقے۔ ایک دن نا ساری نبی پاک کی بیویاں نا 9 کی 9 ہماری امیاں اکٹھی ہو کے حضور کے پاس آ گئیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ، پہلے تو حالت واقعی ایسی تھی، لیکن اب تو سب صحابہ کے گھروں میں کھانے پک رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اب تو ہمیں ہمسایوں سے ادھار لیتے بھی شرم آتی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک بس گزارش ہے، ایک درخواست ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے مقدس عورتیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے مقدس ترین انسان کو۔ رسول پاک سے کہتی ہیں یا رسول اللہ 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے۔ ذرا جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، کیا ہماری امیوں نے مطالبہ جائز کیا ہے کہ جائز کیا ہے؟ جائز کیا ہے کہ ناجائز کیا ہے؟ جائز مطالبہ ہے۔ کوئی کپڑے نہیں مانگے، کوئی جوتیاں نہیں مانگی، کوئی جناب میچنگ جوتیاں نہیں مانگی، کوئی چوڑیاں نہیں مانگی، صرف 2 ٹائم کی روٹی مانگی۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، اس سوال پر ناراض ہو گئے۔ ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہوئے اور حضور کسی اپنی بیوی کے گھر نہیں جاتے تھے، اور یہ ناراضگی 1 مہینہ تک رہی۔ کتنی؟ 1 مہینہ۔ کیڑی گل تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کس بات پر ناراض ہوئے؟ بیویوں نے کیا مانگا؟ 2 ٹائم کی روٹی صرف مانگی، 2 ٹائم کی روٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، کسی نے بتایا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ عمر جلدی جلدی مدینہ میں آئے، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے، سیدہ حفصہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور بیٹی سے کہتی ہے میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا تھا کہ عائشہ کی ریسیں نہ کیا کرو، اب اچھی رہی ہو، اب ساری طلاق لے کے بیٹھ گئی ہو۔ عمر کی حالت کیا تھی کہ جب پتہ چلا ہو کہ میری بیٹی کو بھی اور تمام ازواج کو نبی پاک نے طلاق دے دی ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ اکبر، کسی بندے سے پوچھا، وہ کہنے لگا وہ بالا خانے میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے۔ وہاں پر پہنچے، دروازے پر حضرت بلال کھڑے ہیں۔ بلال سے کہتے ہیں بلال اندر جا، میرے لیے اجازت طلب کر گیا۔ بلال کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، اجازت طلب کر کے لاتا ہوں۔ اندر گئے، بلال رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک بولے ہی نہیں، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ بلال واپس آ گئے، آ کے کہتے ہیں عمر چپ کر کے چلے جا، رسول اللہ غصے میں ہے، آپ بولے نہیں ہیں۔ اب عمر تو عمر تھا نا، مسجد میں جا کے چکریاں کاٹ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، بلال یار جا یار کی کر، لگتا تسی تقریر سن دے نہیں پہ دھیان نال، کی کر جا کے اندر اجازت لے کے آ، جا بلال میرے لیے اجازت لے کے آ، تو جو کرنا میری طرف، اللہ اکبر، جا میرے لیے اجازت لے کے آ۔ حضرت بلال اندر گئے، اجازت طلب کی، رسول پاک نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عمر جب حضور کے کمرے میں داخل ہوئے، حضور کے بیڈ روم میں داخل ہوئے، وہاں کیا تھا؟ ایک جو کا تھیلا تھا، ایک کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ حضور
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तहबंद पहना हुआ था और आपकी कमर पर चटाई के निशानात लगे हुए थे। उमर देख के ये मंजर रोना शुरू हो गए और कहते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए ना, अल्लाह हमारे लिए भी दुनिया को वसी कर दे, हमारे लिए भी कोई इंतजाम कर दे। कैसर किसरा वाले ऐसी आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किस कदर तंग दस्ती वाली जिंदगी है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और आपने फरमाया या उमरो माली वाली दुनिया, तू कहता है कि दुनिया तलब करो, माली वाली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना। फिर क्या फरमाया, आना करा कि बिन इस्तज़ल्ला तहत शजरति सुम्मा रहा। उमर मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूँ जो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता है फिर आगे चल पड़ता है। और फिर हुजूर ने उमर से कहा है, उमर अमा तर्ज़ा अन तकून लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा। ऐ उमर क्या तू पसंद नहीं करता अल्लाह उनको दुनिया में दे और हमें, बोलेंगे आखिरत का नाम कहाँ दे, आखिरत में दे। उमर कहते हैं या रसूलल्लाह कि आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। आपने फरमाया तलाक तो नहीं दी, मैं नाराज हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, एक महीना गुजर गया, एक महीना 29 दिन गुजर गए। सुलह करवाई अल्लाह ने। सुलह किसने करवाई? हुजूर की और हुजूर की अज़वाज की सुलह करवाई अल्लाह ने। कैसे सुलह करवाई? 21वां सिपारा, उसकी आखिरी 2 आयत 21वें सिपारे की। ये ना हर नमाजी पर और हर नमाजन पर मेरा कर्जा है, हर मेरे मुक्तदी पर, कि आपने ये 21वें पारे की आखिरी 2 आयत जो अल्लाह ने सुलह करवाई है बीच में पढ़ के, तो क्या अल्लाह ने कहा है हर नमाजी पर मेरा कर्ज है कि घर जाके तर्जमा पड़ेगा इंशाल्लाह। कादा 21वें सिपारे की आखिरी 2 आयत का क्या करेंगे इंशाल्लाह। लो मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ आपको। 21वां सिपारा मेरे सामने खुला हुआ है और आखिरी 2 आयत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, कुल अज़वाजिका, कुल कह दो ले अज़वाजिका। थोड़ा या तर्जमा करया करो यार, ताकि मेरे दिल नू तसल्ली रहे कि मेरे मुक्तदी तर्जमा जान देने। हाँ, अल्लाह अकबर। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, कुल कह दो ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया चाहती हो और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो, फतआलैना, आ जाओ, उम्मते कुन्ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, हर माल दूंगा, पैसे भी दूंगा, कपड़े भी दूंगा, खाने भी दूंगा, हर चीज दूंगा। व उसर्रह कुन्ना सराहन जमीला, फिर उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह, अगर तुम्हारा इरादा है अल्लाह का, व रसूलहू, सारे तर्जमा करो मेहरबानी, व रसूलहू, और उसके रसूल का, वद्दारल आखिरता, और आखिरत के घर का, तो फिर नबी के साथ इसी तरह भूखे काटनी पड़ेंगी। फिर इसी तरह क्या करना पड़ेगा? इसी तरह भूखे काटनी पड़ेंगी। बताओ इन दोनों में से क्या चाहिए? दुनिया चाहिए या अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत चाहिए? सब बीवियों ने पता क्या कहा? इधर देखियो मेरे यार, सब बीवियों ने कहा कि हमें अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत चाहिए, भूखे हम काट लेंगे। अल्लाह ने भी इनाम दिया,
اللہ نے بھی انعام دیا ان بیویوں کو. بھائی توجہ کرنا, میری بیوی ہے, مجھے اختیار ہے طلاق دینے کا, آپ کی بیوی ہے, آپ کو اختیار ہے طلاق دینے کا. لیکن جو نبی کی بیویاں ہیں, اللہ کہتے ہیں میں نے نبی سے اختیار ہی واپس لے لیا ہے. نبی ان بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. اللہ فرماتے ہیں لا تحل لکا, لا تحل. اور یار قرآن دا ذوق لے کے بیاہ کرو یار, انج نہ بیاہ کرو یار. اللہ اکبر. لا تحل لکا, سونیا آج کے بعد کوئی اور بیوی سے شادی بھی نہیں کرنی اور ان میں سے کسی عورت کو بدلنا بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو میں نے چن لیا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ان عورتوں کے بارے میں, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, ساری اور جہان کی عورتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے, میرے نبی کی بیویوں کے ایک دوپٹے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور رسول پاک کا فقر و فاقہ بیان کر رہا ہوں, رسول پاک کی زندگی بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں, ہمارے لیے قدوہ ہیں. لیکن آج اس کے امتی کھانے بھی کھا رہے ہیں, نرم گرم گدوں پہ سو بھی رہے ہیں, پنکھوں کی ٹھنڈی ہوائیں بھی لے رہے ہیں, اے سی کی ہوائیں لے کے پھر بھی نہ شکریہ کر رہے ہیں. او خدا را امتیوں, اپنے نبی کی زندگی کبھی پڑھ لیا کرو کہ نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, حضرت ابو بکر اور عمر دونوں بھی آ رہے تھے. رسول پاک نے پوچھا کیوں نکلے ہو گھر سے؟ وہ کہتے ہیں اخرجنی الجوع, یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں کہ باہر جائیں گے شاید کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ ما اخرجنی الا الجوع, اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلا ہوں. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, بھوک بڑی لگی ہوئی تھی. ابو بکر و عمر کے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کندھوں پہ, اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا فرماتے ہیں یار ایک نا انصاری صحابی اکثر مجھے کہتا رہتا ہے یا رسول اللہ میرے باغ میں تشریف لائیں تو میں آپ کی خدمت کروں, میرے باغ پر خدا کی رحمتیں ہو جائیں. آؤ ہاں ذرا آج اس انصاری کے باغ میں چلتے ہیں, شاید کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. لو جناب, دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تینوں جا رہے. حضور نے اسی موقع پر فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, جنہوں سمجھ آئیے اچھی آواز رکھے سبحان اللہ. ہاکذا نبعث یوم القیامہ, دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہ جو منظر ہے نا کل قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا, اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور جا رہے ہیں, چلتے چلتے گرمی چلچلاتی دھوپ میں, بڑی دور تھا اس کا باغ, وہاں پر پہنچے. انصاری نے بھی نا دور سے دیکھ لیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. یہ جناب اس نے باغ کا لکڑی کا دروازہ تھا, اس کو بند کیا, اندر سے لگائی کنڈی اور پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. حضور آئے, دروازہ نوک کیا اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انصاری کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دروازہ نوک کیا, پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس نے آہستہ سا جواب دیا. پھر حضور نے دروازہ نوک کیا, سلام کیا, پھر اس نے آہستہ سا جواب دیا. حضور نے دونوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ابو بکر عمر آج ہماری بھوک کا کوئی انتظام نہیں, جو اتنا چل کے آئے ہیں نا اب اسی طرح واپس جانا پڑے گا. 3 دفعہ دروازہ بھی کھڑکایا ہے, اونچی آواز سے سلام بھی کہا ہے, کوئی جواب ہی نہیں آیا. اب جناب تینوں واپس آ رہے ہیں. یہ دروازہ کھول کے بھاگ کے آگے سے ہو گیا اور رسول پاک کو اپنے کلابے میں لے کے کہتا ہے اب تو خدا کی رحمتیں آ گئی ہیں, اب تو میں نہیں جانے دوں گا. رسول اللہ نے فرمایا میں نے تو 3 دفعہ سلام کیا, اندر سے جواب ہی نہیں آیا. کہتا ہے یا رسول اللہ جواب تو میں دیتا رہا ہوں, یا رسول اللہ
جواب تو میں دیتا رہا ہوں، لیکن جواب آہستہ دیتا رہا ہوں، اس لیے آہستہ دیتا رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہیں، آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، پردوں کے پیچھے سے دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ذرا اللہ کا نام اونچی آواز سے لینا، بڑی مہربانی۔ پردوں کے پیچھے سے دیکھنے اور سننے والا کون؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، قُلْ اے میرے نبی اعلان کر دو، لا يَعْلَمُ، لا يَعْلَمُ، نہیں جانتا، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کوئی زمین میں ہے، الغیب، چھپے ہوئے کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے باغ میں بٹھایا، انصاری نے ابو بکر و عمر کو بٹھایا، ٹھنڈا پانی کنویں کا لا کے پیش کیا، کھجوریں پیش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، ابو بکر و عمر تناول فرما رہے ہیں۔ جلدی سے ایک بکرا ذبح کیا، ذبح کر کے اللہ اکبر گوشت روسٹ کیا، روٹیاں پکوائیں اپنی گھر والی سے، لا کے روسٹ اور روٹیاں رسول پاک کے سامنے پیش کیا، اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ حضور نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2 بوٹیاں رکھی، اور اس انصاری کے بچے کو کہتے ہیں، بیٹا یہ بھاگ کے جا کے میری فاطمہ کے گھر دیا، آج 6 دن سے میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ ہے رسول پاک، یہ ہے اللہ کے رسول کے اہل بیت۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، کیوں تمہارا اوڑھنا بچھونا دنیا بن گیا؟ کیوں تم پیسے کمانے والی مشینیں بن گئی؟ کیوں تم نے آخرت کو بھلا دیا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ اصل گھر تو آخرت کا ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے، اس کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، کاروبار کیسے بڑھے گا، اور ایسے پیسہ کیسے آئے گا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی بھیجی اور خود کھانا شروع کیا۔ حضور نے کھانا شروع کیا تو رونا شروع ہو گئے، کھانا شروع کیا 2 لقمے لگائے تو رونا شروع ہو گئے۔ انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ھذا النعیم التی تسألون، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور پھر آپ نے پڑھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ حضور زارو زار روتے جا رہے اور فرماتے ہیں، میں اللہ کے دربار میں ان نعمتوں کا کیا جواب دوں گا؟ ایک دفعہ گوشت کھانے کو ملا ہے، حضور رو رہے جواب دہی کے ڈر سے۔ ہم روز گوشت کھاتے ہیں، سبزی میں بھی گوشت، دال میں بھی گوشت، بریانی میں بھی گوشت، اور پھر بھی خدا کے ناشکرے ہم کے بیٹھے۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ خدا را اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو، رسول اللہ کے فقر و فاقہ کو پڑھو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ زندہ رکھنی تو غریب زندہ رکھیں، موت دینا تو غریب کی حالت میں موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ کل قیامت والے دن مجھے قیامت والے دن کھڑا بھی کرنا تو کن کی جماعت میں؟ غرباء کی جماعت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔